عمومی بیماریاں ہیں ان کا بھی مسئلہ سن لیجئے روزے کی حالت میں، جس میں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا 100 بخار ہو گیا، بعض حالات میں 101 بخار بھی اگر ہو جائے تو یہ اس کا موجب نہیں بنتا ہے کہ آپ اس دن کا روزہ ختم کر دیں۔ ہاں اگر ناقابل برداشت ہو رہا ہے بخار اور دوا نہیں کھائیں گے یا کچھ غذا نہیں کھائیں گے تو بیماری بہت بڑھ جائے گی، حالت بہت خراب ہو جائے گی، تو پھر ایک مسئلہ ہے، اور یہ انڈیویجول ہر شخص کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ ہم کو اطلاق بھی نہیں کرے، بہت سارے افراد ایسے بھی 100 بخار میں ہی بالکل ایسے بستر سے لگ جاتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور بہت سے 103 104 میں بھی نارمل اپنی ایکٹیویٹیز انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ اپنی ہمتیں، اپنی طاقتیں، انسان خود اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، اس کو جواب دینا ہے میدان قیامت میں۔ جب تک وہ برداشت اگر کر سکتا ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اور اگر برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو پھر وہ روزے کو اپنا توڑ سکتا ہے اگر ناقابل برداشت ہو۔ لیکن بہرحال معمولی بخار 99 بخار ہو گیا، نزلہ تھا اس کی وجہ سے 99 بخار چل رہا ہے، تو پھر اس سلسلے میں اس کی اجازت نہیں۔ معمولی سا نزلہ ہے، اس میں روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانسی کسی کو ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے صبح دوپہر شام 3 گولیاں بتائی ہیں، ذرا سا بھی آپ وہ کر لیں تو صبح شام والی دوا بھی ایسی موجود ہوتی ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ایک آدھ دوا مثلا مس ہو بھی جائے بیچ میں تو ایسا نہیں کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ناقابل برداشت تکلیف اور اذیت میں انسان پڑ جائے گا، نہیں، مینیج کیا جا سکتا ہے، صبح شام کی ڈوز بھی کروائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو کھانسی کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنے کی نہیں ملے گی اجازت۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد ڈائبٹک ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرنے سے نہیں، اگر جسم سے اس طرح سے خون بھی اگر نکل رہا ہے شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خود شوگر کے مریض کے لیے بھی، زیادہ تر شوگر کے مریض جو حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو اگر صبح سحری افطاری کے ڈائٹ اپنی صحیح طور پر پتہ کر لیں تو ان کے لیے بلکہ ان کی بیماری کے اعتبار سے روزہ رکھنا مفید بھی ہو جائے گا۔ ہاں البتہ بہت سارے افراد سحری میں کچھ نہیں کھا رہے اور پھر اس کے بعد دن میں ہائپوگلائسیمک اٹیک یا شوگر ان کی بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر کچھ خاص مریض ایسے ہیں جن کی واقعی حالت بگڑ رہی ہے روزہ رکھنے سے، تو اس سے تو قطع نظر ان کے اوپر تو چلیں مسئلہ ان کا ایک الگ ہو جائے گا، لیکن عمومی طور پر زیادہ تر جو شوگر کے مریض ہیں بلکہ ان کی گریٹ میجورٹی جو ہے ان کی بیماری بہتر ہی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، بجائے اس کے کہ حالات ان کے زیادہ خراب ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بہت سے بلڈ پریشر، ان کا روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر اور کم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جناب مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے مثلا دوا کھانی ہوتی ہے، میں 10 بجے صبح کا ٹائم بنایا ہوا ہے، بھائی آپ جو ہے سحری کا ٹائم بنا لیں، افطار کے بعد کوئی گولی کھانے کا ٹائم بنا لیں، ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ خود بلڈ پریشر کے لیے بھی روزہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے حدیث اس سے پہلے سنی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں روزہ رکھنے سے ہماری صحت بگڑی چلی جا رہی، اس کا مطلب ہے پیغمبر کی حدیث پہ بھی اعتبار نہیں۔ اب تو اطباء ڈاکٹر سب کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کا بھی مریض ہے تو اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، بلڈ پریشر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، سوائے کچھ خاص مریض ہوں۔ تو ایسا نہیں کہ سب پہ اس کو عمومی اطلاق میں اس مسئلے کو کر رہا ہوں کہ کسی کی جان بھی اگر جا رہی ہو تو وہ لازمی روزہ رکھے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں کہ بچے کی ولادت وغیرہ قریب ہے، تو زیادہ تر خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی ولادت یا حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ اپنی صحیح ڈائٹ کا لکوڈ صحیح طور پر لے، بیلنس ایک ڈائٹ لے، تو اس سے نہ صرف اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ صرف سستی میں، لاپرواہی میں یا کسی انجانے خوف میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسے کوئی نقصان ہو جائے، اور اس خوف کی کوئی عقلی توجہ بھی نہ ہو، نہ عقلاء کے نزدیک کوئی توجہ ہے، کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو بلکہ اوور ایٹنگ کا ہی رمضان میں شکار ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے اگر لوگوں کے وزن کیے جائیں تو رمضان گزرنے کے بعد ان کے وزن میں زیادہ تر لوگوں کے اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے اصولاً کم ہی واقع ہونی چاہیے تھی۔ مثلا عام دنوں میں انسان جو ناشتہ ایسا نہیں کرتا جتنی آپ ہیوی جو ہے سحری کر لیتی، اور اس کے بعد شام کو لوگ افطار کے وقت جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے بعد رات کا کھانا الگ کھاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ نارمل میل سے بھی زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی ڈائٹ کا ذرا سا بھی مناسب حد تک خیال کر لے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہے، بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اگر یہ اس انداز سے، یعنی بچے کے اوپر تربیتی لحاظ سے بھی بہت روحانی اثرات اس کے مرتب ہوں گے،
اگر اس نے روزہ چھوڑا تو بچے کو شکم مادر میں پہلا پیغام روزہ خوری کا ملے گا. یعنی وہ ایک نافرمانی خدا کا پیغام بچے کو ابھی سے ملے گا. پھر بعد میں سوچیے کہ کہاں تک بات پہنچے گی. ابھی ترک اولیٰ کی گفتگو آپ نے حضرت آدم کے حوالے سے سنی تھی. تو اب آپ دیکھتی جا رہی ہیں کہ اس میں انسان کو ذرا وہموں کو پیچھے چھوڑ کر گھر کی بہت ساری عورتیں جو مس گائیڈ اس سلسلے میں کرتی ہیں کہ ساسوں کے بیجا پریشر ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی بچے کو بڑا نقصان پہنچے گا. کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, بہتر ہوگا اس کے لیے. خود اس کے لیے بس اپنی غذا اور لیکوڈز وغیرہ کا صحیح طور پہ خیال کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سے جو نرسنگ مدرس ہیں بچوں کو دودھ پلانے والی, اس میں وہ ظاہر توضیح مسائل کا مسئلہ لے آتی ہیں. وہ اپنی جگہ مسئلہ صحیح ہے کہ بچے کا اگر فیڈ کم ہوا چلا جا رہا ہے اور دودھ صحیح طور پر نہیں بچے کو وہ پلا پا رہی ہے, خود اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے, کیلشیم اس کا کم ہو رہا ہے, یہ اگر خود عورت اگر 2 گلاس 3 گلاس روزانہ اگر دودھ الگ سے لے لے اور کیلشیم کے کچھ سپلیمنٹس وغیرہ بھی لے لے, اپنے لیکوڈ وغیرہ ڈائٹ کا اچھا خیال کر لے, تو کوئی بھی مسئلہ اس کو بچے کو دودھ پلائی کے ساتھ رمضان میں نہیں ہوگا. اور یہ بالکل ویسے ہی اس طرح ایک عام عورت روزہ رکھتی اس طرح سے روزہ رکھ سکتی. تو ایک حوا سا اصل میں ایک بن جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا, بہت سی بیماریوں کا, حاملہ خواتین کا, دودھ پلانے والی خواتین کا, اور یہ حرام کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. ہاں البتہ وہ کچھ ایسے مواقع کے واقعی جسم کو سخت شدید نقصان پہنچ رہا ہے, ڈاکٹر بھی شدت کے ساتھ منع کر رہے ہیں, اس کی بلڈ رپورٹ بہت خراب آ رہی ہیں, سیرم کیلشیم بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی بچے کو کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو فیڈ مکمل طور پر نہیں مل پا رہی, تو پھر ان کا ایک مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اپنے ڈاکٹر سے یا مقامی عالم دین وغیرہ سے جس پر آپ کو اعتبار و رجوع کر کے, یہ عمومی مسئلہ نہیں کہ بس فوراً ہم نے دیکھا توضیح مسائل میں کہ ہاں اس سے ذرا سی بھی کمزوری ہو رہی ہے تھوڑی بہت بھی, اور اس کو ہم پورا بھی کر سکتے ہیں سیر و افطاری میں اچھا کھانا کر کے, تب بھی اگر چھوڑ رہے ہوں اس حالت میں روزے کو تو حرام اور گناہ کے اندر چلا جاتا ہے. لاپرواہی سے کام نہیں لینا. ہاں البتہ اگر مشوروں کے بعد دیندار و متدین ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اور خود بھی ہم فیصلہ کریں گے ہم رکھ سکتے ہیں تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا, اور اس سلسلے میں کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اچھا, اسی طرح سے بہت سارے سانس کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں. یہ ہر گھر میں تقریباً مسئلہ ہے. تو انہیلر جو ہے دیکھا جائے تو منہ میں ہی کیا جاتا ہے, منہ میں رکھ کے اور اسپرے کیا جاتا ہے. تو اس کی زیادہ تر مقدار یا تو سانس کی نالی میں جاتی ہے یا کچھ مقدار اس کی حلق میں جا کر چپک جاتی. تو اس پہ کھانے پینے کا کیونکہ اطلاق نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا سارے مجتہدین کے نزدیک انہیلر کا استعمال حالت روزہ میں بالکل جائز. چاہے اس میں آپ کو لوگ کہیں کیوں نہ کہ بھائی یہ تو منہ میں ہی اسپرے کر رہے ہیں, منہ میں اسپرے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی خاص مقدار سانس کی نالی میں جاتی ہے اور کچھ جا کر ڈپازٹ ہو جاتی ہے حلق وغیرہ میں. تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں کیونکہ نہیں جاتی ہے, تو لہٰذا سانس کے مریض حالت روزہ میں اسپرے یہ انہیلر استعمال کر سکتے ہیں. اور اس وجہ سے کہ بھائی میں تو مریض ہوں سانس کا اور مجھے انہیلر کرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے میں روزہ چھوڑ دوں تو اس کی بھی اجازت نہیں, کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ حالت روزہ میں تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, اس سے روزے پہ تو فرق نہیں پڑ رہا ہے. اسی طرح سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو ناک میں بہت سے اسپریز استعمال کرنا پڑتے ہیں. البتہ ڈراپر کی شکل میں ناک وہ چیز استعمال کی جائے کہ کوئی ڈراپر ہو, اس سے لکوڈ جو ہے ناک میں ٹپکایا جائے, بلکہ اگر اسپرے کی شکل میں ہو یعنی ایک دم سے ایک اسپرے نکلتا اس کو دبانے سے, تو وہ ناک میں اگر اس طریقے سے جا رہا ہے اس کا کچھ ذائقہ چاہے حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. روزے پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حالت روزہ میں بہت سارے افراد جن کی ناک بند ہوتی ہے اور اسپرے کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت ہے. اسی طرح سے بہت سارے افراد آنکھوں میں جو دوا استعمال کرتے ہیں اور اس سے اس کا حلق میں ذائقہ بھی بعض اوقات میں محسوس ہوتا ہے, تب بھی حالت روزہ میں آنکھوں میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے, تب بھی اجازت ہے. یہ بھی مسئلہ ہو گیا. تو اب اس کسی بھی وجہ سے جو آپ نے اب تک سنی روزہ چھوڑنے کی عمومی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی گئی شریعت اسلام کی طرف سے. اچھا, اسی طرح سے بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت سے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو انسولین وغیرہ لینی پڑتی, انسولین لینی ہے ان کو, تو وہ بھی حالت روزہ میں ایسا انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی انسولین وغیرہ حالت روزہ میں بھی لگا سکتے ہیں. انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا والا کوئی بھی انجیکشن لگانے سے کسی بھی مجتہد کے نزدیک روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا والا کوئی بھی انجیکشن,
ہاں البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غذا کے انجیکشنز یا ڈرپس کہلاتی ہیں. گلوکوز کی ڈرپ ہے, کچھ اور اس طرح کی جو ڈرپس ہوتی ہیں جس سے توانائی اور طاقت مریض جو ہے وہ حاصل کرتا. اس سلسلے میں اگر کوئی غذا والی کوئی ایسی چیز ہے تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں اس کو بھی لینے کی اجازت. ہم چاہیں تو وائٹامن کے انجیکشن بھی لے سکتے ہیں کہ کمزوری نہ ہو, چاہے وہ بازو میں لگ رہے ہوں ہمارے, چاہے وہ ہماری نس کے اندر ڈائریکٹ لگ رہے ہوں, یعنی خون میں ڈائریکٹ جس طرح ڈرپ وغیرہ لگائی جاتی ہے اس طرح سے, چاہے وہ ہمارے مسل میں لگ رہے ہوں, چاہے کھال کے نیچے لگ رہے ہوں, چاہے وہ خون کے اندر کیوں نہ براہ راست جا رہے ہوں. آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں اس بات کی مکمل اجازت ہے. وہ کہتے ہیں کہ غذا والے بھی انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں جن سے طاقت وغیرہ آتی ہے, البتہ بہتر ہے کہ نہ لگوائیں, وہ ایک الگ ہے بہتر والی بات, لیکن واجب و حرام والا مسئلہ نہیں. البتہ امام خمینی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو غذا والے انجیکشن, مثلا ہمیں کمزوری ہو رہی ہے, ہم کہیں گے ہم ڈرپ لگوا لیتے ہیں گلوکوز والی جا کر حالت روزہ میں, وہ کہتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر اس کی اجازت نہیں. لیکن احتیاط واجب میں ان کے مقلدین بھی ادھر سے ادھر جہاں العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے احتیاط واجب میں رجوع کر کے اس مسئلے سے چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اب ایک مسئلہ بہت سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں, وہ بھی بتا دیا جائے کہ اکثر افراد اپنی بہت ضروری ہوتا ہے دوا کھانا اور دوا کھانا بھول گئے. ٹھیک ہے, ان کو سحری میں دوا کھا لینا چاہیے تھی, مثلا دل کے مریض ہیں بہت سے, اب انہوں نے اب روزہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, اب جو ہے کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو جائے کہ اس وقت دوا کھانی بہت ضروری ہے, ورنہ مثلا کوئی ہارٹ اٹیک ان کو ہو سکتا ہے, خون دل کو کم سپلائی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی چلی جا رہی ہے, کوئی بھی اس قسم کی وجہ, چیسٹ پین ان کو ہونے لگا, سینے میں کوئی تکلیف ہونے لگی, کوئی بھی ایسا کہ دوا کھانے کا جو وقت تھا اور وہ دوا کھانا بہت ضروری بھی ہے, اوائڈ بھی نہیں کر سکتے کہ چلو ابھی نہیں کھائی تو افطار میں کھا لیں گے چل جائے گا معاملہ. اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ کو دوا بھی نہیں کھا سکتے, رکنا پڑے گا جب تک. لیکن اگر دوا کھانا بہت زیادہ ضروری ہو جائے تو فقط دوا کم ترین پانی کے استعمال کے ساتھ کھائی جا سکتی. یعنی اگر ایک گھونٹ کے اندر آپ اس گولی کو نگل جائیں تو ٹھیک ہے, آپ کو اس دوا کھانے کی اجازت ہے, صرف فقط اتنا. لیکن آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو گناہ نہیں ملا. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ پانی تو ٹھیک ہے ایک گھونٹ سے جا سکتا ہے, لیکن موقع سے فائدہ اٹھا کے پورا گلاس ہی کیوں نہ پی لیا جائے, اور گلاس اگر پی لیا جائے جب گولی کھائی لی تو پھر کھانا بھی کھا لیا جائے, تو پھر اس کی اجازت نہیں. یعنی آپ کو پورے دن امساک کرنا واجب ہے, یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے آپ کو, اور فقط اتنی مقدار کے جس پانی سے یا اس دوا کی جتنی مقدار آپ استعمال کر سکتی ہوں فقط اتنی آپ کو اجازت ہے, اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ وہ دوا کو آپ نے لے لیا, اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی حالت مجبوری میں تو ہم نے لے لی تھی دوا. جی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ ابھی سے کوئی مسئلہ رمضان کا تو نہیں شروع ہو گیا ہے اپنے حساب سے؟ اچھا بہرحال, تو فقط اتنا صرف پانی استعمال کیا جا سکتا ہے دوا کے سلسلے میں, بس اس سے آپ وہ دوا کو کھا لیجئے, اور اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے, اور پورے دن کچھ اور کھانے پینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. اچھا, اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے شدید پیاس کا. بہت سارے افراد ایسے ہیں, البتہ اس میں کوئی وہمی ٹائپ کا کوئی شخص نہ ہو. جیسے ایک دفعہ ایک رمضان میں تقریباً ہر سال ہی یہ واقعہ جب بھی کلاس لیتا ہوں ضرور سناتا ہوں کہ ایک نوجوان کا صبح 7 بجے کے قریب ہی میرے پاس فون آیا کہ کیا کریں, شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ حالانکہ صبح بھی 3 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے ہی تم نے جو ہے وہ پوری مکمل سحری کی ہے, خوب پانی بھی پیا, تو 3 گھنٹے میں ایسی کیا صورتحال پیش آ گئی کہ بالکل جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, اور پیاس ناقابل برداشت ہو رہی ہے صبح کے 7 بجے مثلا. تو یہ تو ایک نفسیاتی طور پر یا اس کو تو یہ تو قابل اعتنا نہیں سمجھا جائے گا اس مسئلے کو. لیکن بہت سے کوئی شخص ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا, پورے دن آؤٹ ڈور جاب تھی, شدت گرمی اور لو کے ساتھ وہ مثلا پھرتا رہا باہر, تو ایسا اگر کوئی شخص ہے اور واقعی اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے, بے ہوش ہوا چلا جا رہا ہے, انتہائی لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, تو فقط اتنا پانی پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے یا وہ اس خطرے سے باہر آ جائے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ غٹا غٹ گلاس پہ گلاس پانی پیتا چلا جائے, نہیں, بس اتنے ہی سے. اور کیا ہوگا, اس روزے کی بعد رمضان قضا بھی کرنا پڑے گی.
اور پھر آپ کہیں گے بھائی پھر فائدہ کیا ہو؟ فائدہ پھر وہی آئے گا کہ گناہ نہیں ملا کوئی، فقط اتنے صرف پانی پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ آپ پانی پیتے چلے گئے تو آپ گناہگار بھی ہو جائیں گے اور شاید کفاروں وغیرہ کا بھی مسئلہ اس کے اندر آ جائے. تو بہرحال اگر بہت شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے تو بہت معمولی مقدار کی جس سے ہم خطرے سے باہر آ جائیں اس کی اجازت ملے گی. اس کے بعد حالت روزہ میں ایک مسئلہ آتا ہے کلی کرنے کا. ویسے حالت روزہ میں مکروہ ہے کہ منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بار بار ہم منہ میں پانی ڈالیں اور کلی کریں، یہ کراہیت رکھتا ہے، یعنی ثواب روزہ کم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص واقعی توڑنے کی فکر میں ہو رہا ہو تو اس کے بچنے کا ایک یہ کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کے اور کلیاں اگر کرتا رہے یہ تو ٹھیک ہے، کراہیت ہی تو ہوگی لیکن روزہ کم سے کم ختم نہیں ہوگا. لیکن ایک مسئلہ اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم کلی کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے حلق میں پانی چلا جاتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کر رہا تھا، منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کہ میں منہ کو ٹھنڈا کر لوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی، لیکن اختیار پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسے شخص کو روزے کی قضا کرنا پڑے گی اور اس دن بھی اپنے آپ کو تمام روزے منافی روزہ کاموں سے بچانا پڑے گا. یعنی سمجھے ایک لحاظ سے روزے کی کیفیت بھی برقرار رہے گی اور اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کر رہا تھا. البتہ کفارہ کوئی نہیں ہے اس مسئلے میں کیونکہ بے اختیار پانی حلق سے گیا. ہاں ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے اس وقت جب انسان وضو میں کلی کر رہا ہوتا ہے. تو آقا سیستانی کے فتوے میں اور امام خمینی کے فتوے میں اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور وضو کی کلی کرنے میں بے اختیار پانی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کی کوئی قضا کرنی ہے. تو قضا یوں نہیں کرنی کہ روزہ ٹوٹا ہی نہیں تو قضا کیوں ہوتی. یعنی اس کا روزہ بالکل صحیح ہے کیونکہ بے اختیار پانی حلق میں جو ہے وہ چلا گیا. لیکن یہ وضو کی کلی کر رہا تھا، منہ کو ٹھنڈک پہنچانے والی کلی نہیں تھی، کیونکہ منہ کو ٹھنڈک پہنچانے والی کلی میں اور روزے کی کلی میں فرق یہ ہے کہ بے اختیار پانی بھی چلا جائے تو منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کی کلی کی وجہ سے جو پانی گیا اس کی وجہ سے روزے کی قضا کرنی ہے، اور وضو میں جو کلی کر رہے تھے اس کی وجہ سے اگر پانی حلق میں چلا گیا بے اختیار تو اس روزے کی قضا انجام نہیں دینی، وہ روزہ بالکل صحیح. البتہ صرف آقا خوئی مرحوم جو ہے وہ ایک اختلاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ واجب نماز کا وضو کر رہے تھے، واجب وضو کر رہے تھے یا مستحب وضو کر رہے تھے. اگر واجب وضو کر رہے تھے جیسے واجب یومیہ نماز کے لیے اور اس میں بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا کلی کرنے کے دوران تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کی قضا نہیں کرنا. لیکن اگر مستحب وضو کر رہے تھے، ہم واجب ہی نہیں تھا ہم پر، ہم ایسی تلاوت قرآن کے لیے وضو کر رہے تھے یا ویسی پاک و پاکیزہ رہنے کے لیے وضو کر رہے تھے اور ہم نے کلی کی اور پانی حلق میں بے اختیار چلا گیا، وہ فرماتے ہیں اس روزے کی پھر قضا کرنا پڑے گی. یعنی آقا خوئی وضو کی کلی میں دو مسئلوں کے حصے کر دیتے ہیں، واجب وضو کی کلی یا مستحب وضو کی کلی. واجب وضو کی کلی سے فرق نہیں پڑتا تھا ان کے فتوے میں، مستحب وضو کی کلی میں بے اختیار پانی اگر حلق میں چلا گیا تو روزے کی قضا کرنا پڑے گی. لیکن آپ کا زیادہ تر مسئلہ جیسے امام خمینی کا یا آقا سیستانی کے حوالے سے خواتین کا ہے تو ان کے ہاں وضو چاہے کوئی سا بھی کیوں نہ ہو انہوں نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اور بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے حالت رمضان میں اور وہ ہے بلغم کا مسئلہ. اب بہت سے اس قسم کے مسئلے آئیں گے جو آپ کو کراہیت بھی محسوس ہوگی لیکن کیا کریں عموماً روزوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کا خیال بھی کرنا پڑتا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے عام طور پر حالت روزہ میں براہ راست ناک سے اور حلق میں بلغم چلا جاتا ہے تو یہ تو سارے مجتہدین کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حالت روزہ میں. مثلا اس طرح سے ہم نے ناک کو سنکارنا یا کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ایکٹ کیا کوئی کہ براہ راست ناک سے یا جس کو کہا جاتا ہے عموماً عام لوگوں کی اصطلاح میں کہ دماغ سے ڈائریکٹ حلق میں چلا گیا. حالانکہ دماغ میں کوئی ایسا نہیں ہوتا مسئلہ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دماغ سے وہاں چلا گیا حلق میں مسئلہ. تو اگر براہ راست ایسا ہو رہا ہے اور اس میں حلق کوئی یعنی منہ کی فضا متاثر نہیں ہو رہی، یعنی منہ میں نہیں آیا، ڈائریکٹ حلق میں چلا گیا، دماغ سے حلق میں چلا گیا جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، یا ناک سے براہ راست حلق میں چلا گیا اور منہ کی فضا میں نہیں آیا تو سارے مجتہدین کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کا وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کبھی کھنکارا اس نے یا کھانسی کی اور بلغم منہ کی فضا میں آ گیا تو پھر
امام خمینی آیت اللہ خوئی وغیرہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو نگل نہیں سکتے، بلغم کو نگل نہیں سکتے. بے اختیار جو ہے اگر وہ منہ کی فضا میں آ گئے، یعنی ہم اسے چاہیں تو تھوک بھی سکتے ہیں جا کے بلغم، لیکن ہم نے خیال نہیں کیا اور اس کو کھا گئے مثلا، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر روزہ خراب ہو جائے گا، سوائے کہ یا تو رجوع کریں. البتہ اگر الفاظ برے نہ ہوں تو یہ اس میں کہنے میں عرض نہیں کہ آقا سیستانی کے فتوے میں منہ کی فضا میں بھی اگر بلغم آ جائے تو اسے کھانے کی اجازت ہے. آقا سیستانی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم کے اندر ہی کی چیز تھی، گویا بس وہ منہ کی فضا میں آ گئی اور ہم اس کو دوبارہ گھونٹ گئے، ہم نے سالو کر لیا اس کو اور کھا گئے، تو بہرحال اس کی اجازت. یہ حالت روزوں میں مسئلے پیش آئیں گے تو اس وقت آپ پریشان ہوں گے. البتہ کچھ مسلمان فقہا کا ایک نظریہ، غیر شیعہ مسلمان فقہا کا، مثلا جماعت کی نماز میں ایک دلچسپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اکثر مسلمان فقہا کہ جماعت کی نماز اگر پڑھ رہے ہوں اور اس طرح سے حالت روزہ میں بلغم منہ میں آ جائے تو نگلنے کی ان کے یہاں بھی اجازت نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو اٹھایا جائے، نیچے بلغم تھوکا جائے، اس کے بعد پاؤں رکھ لی جائے. لیکن بہرحال یہ کچھ میں یہ لطیفے کے طور پہ بات نہیں بتا رہا، یہ باقاعدہ کچھ مسلمان فقہا کا نظریہ ہے. تو بہرحال لیکن وہ افراد کے جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے واقعی کہ بعض اوقات یہ کہ مثلا جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب یا تو نماز توڑ کے جائیں مثلا، وہ بھی اس کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہو جائیں گے، اب نگل بھی نہیں سکتے اس کو، تو اپنے رومال میں یا کسی کپڑے وغیرہ میں اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے. بہت سے مسئلے جب پریکٹیکلی پیش آتے ہیں تو واقعی مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اچھا، البتہ آقا سیستانی کے فتوے میں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نگلنے. اچھا، اب آ جائیے اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے قے کا، الٹی کا مسئلہ. جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بے اختیار اس نے اگر قے کر دی، یعنی ایسی صورت حال ہوئی کہ بے اختیار قے اس کی ہو رہی، وامٹنگ، تو امام خمینی اور آقا خوئی دونوں فرماتے ہیں کہ اگر روکنا اس کے لیے مشکل نہ ہو الٹی کو تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے. دیکھیے ایک مسئلہ ہے یہ، لیکن امام خمینی فرماتے ہیں اور آقا خوئی فرماتے ہیں خالی جو ان کی تقلید میں ان کا مسئلہ ہے. یعنی اگر کسی کو الٹی آ رہی ہے اور وہ اس کو روک سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، روک سکتا ہے تو وہ اس کو روکے، یہ واجب ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ روک نہیں سکتا، بے اختیار ہو رہے اور وہ نکل رہی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اور آقا سیستانی فرماتے کہ نہیں، روکنے نہ روکنے کا سرے سے کوئی مسئلہ قے کے سلسلے میں ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے روکنا واجب ہو اور ضروری ہو، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. الٹی آ رہی ہو تو وہ الٹی کر سکتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ صرف یہاں پہ بیان کرنے کا یہ تھا آقا خوئی کی تقلید میں یا امام خمینی کی تقلید میں، اگر الٹی آ رہی ہے اور اسے روک سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روکے. نہیں، اگر بے اختیار ہو رہی ہے اور روکنے پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ نہیں روکے اور الٹی اگر ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونے کا مسئلہ. پورا سر پانی میں ڈبونا. امام خمینی اور آقا خوئی کے فتوے میں پورا سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ آقا سیستانی یہ فرماتے، آقا سیستانی، کہ پورے سر کو اگر آپ پانی میں ڈبو بھی لیں تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سوائے کہ اس کے کہ یہ عمل مکروہ، ثواب روزہ کم ہو جاتا ہے سر کو پانی میں ڈبونے سے. جیسے کہ مثلا عام طور پر اگر کوئی شخص سوئمنگ کر رہا ہو تو آقا سیستانی کے علاوہ جو اکثر مراجع ہیں وہ تو کہتے ہیں اس کا روزہ بھی باطل، روزہ باطل ہے اس کا. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہے، نہ سوئمنگ کرنے سے روزہ باطل ہے، صرف مکروہ ہے، اس کا روزے کا ثواب کم ہو جائے گا. پھر ایک مسئلہ آتا ہے بہت زیادہ بوڑھے افراد کا مسئلہ. بہت بوڑھے افراد، اگر کوئی شخص، اچھا اس میں کوئی ظاہر ہے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ایسی فگر آپ کو نہیں بتائی جا سکتی کہ جناب اتنی عمر کا آدمی جو ہے بوڑھا ہوتا ہے. اب بہت سے ایسے بھی بوڑھے بالکل فٹ ہیں اور ہر لحاظ سے روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں تو وہ تو روزے رکھیں. لیکن اگر روزہ پورا کرنا ان کے لیے باعث مشقت ہو رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ کوئی بیمار بھی نہیں، بیماری کا مسئلہ چلیں الگ آ جاتا ہے، صرف بوڑھے ہونے کی وجہ سے
بہت زیادہ بوڑھے افراد، یہ بھی اب ان کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہوگا کہ وہ کہ اوقلا، یعنی اگر بہت سے ایسے بوڑھے افراد ہوتے ہیں بالکل لرزہ ہاتھوں میں طاری ہے، لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اگر وہ روزہ رکھ لیں تو اوقلا چیخ چیخ کے کہیں گے بھائی ان کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک مجتہد تھے، ان کے پاس باقاعدہ بہت سے بوڑھے افراد آتے تھے. میں انشاءاللہ جب شب قدر کی گفتگو ہوگی تو اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی بتاؤں گا اور ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا. ان عالم جن سے پوچھا گیا تھا، ابھی تو ایسے ضمناً ذکر آ رہا ہے بیچ میں، کہ آپ دعا کریں کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا ہرگز نہیں کروں گا. اپنے اندر تسلیم و رضا کا جذبہ پیدا کریں. اگر خدا نے آپ کی قوتیں اتنی کمزور کر دی ہیں اور وہ آپ کے لیے مسئلہ رکھا ہے کہ آپ اپنے روزے کو چھوڑ دیں اور نہ رکھیں، تو آپ قضا و قدر کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ توکل کی اپنے اندر ایک صفت پیدا کریں، یعنی جو پروردگار آپ سے جس حالات میں جو چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں. میں دعا کر کے قضا و قدر کو اس طرح سے تبدیل نہیں کروا سکتا آپ کے لیے. میں نے منع کر دیتے تھے کہ بہت سے بوڑھے افراد کے جو عادی ہو گئے اتنا کہ اب رکھتے آ رہے ہیں تو اب کیا دل ان کا مچل رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھ لیں، لیکن اب ان کا بڑھاپا اور اتنی کمزوری ان کو ہو چکی ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو ایسے افراد کے لیے پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان پر سے روزے ساقط ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ چھوڑیے، وہ بات کا مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر یہ کہ جو افراد چاہے وہ بوڑھے بیمار بھی نہ ہوں، لیکن خود بڑھاپے کی وجہ سے بھی بڑھاپا خود جو ہے اگر اتنی کمزوری ان کو ہو رہی ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، یعنی روزہ رکھنا باعث مشقت ہے، تو یہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور بھی پیش آ جاتا ہے بعض اوقات، وہ یہ کہ اگر کسی نے اپنے روزے کو عمدن باطل کر دیا، جان بوجھ کے توڑ دیا روزہ، عام کسی بھی مرد نے، عورت نے، مثلا اگر عورت کی مثال لیں، اس نے اپنا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن اس کو وہ شرعی عارضہ یعنی ماہانہ اس کو عادت کا خون جو ہے وہ آنے لگا، یعنی شرعی عارضہ لاحق ہو گیا، تو اب اس عورت کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو کفارہ دینا پڑے گا؟ ایک یہ مسئلہ ہے. تو آقا خوئی، اور بلکہ آقا خوئی اس میں پہلے بتا دوں کہ وہ فرماتے کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسی عورت کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور امام خمینی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے. یعنی دیکھا جائے تو اسی دن اس کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دن اس کا روزہ خود ہی ٹوٹ ہی جانا تھا، لیکن اس نے پہلے عمدن روزہ توڑ لیا، لیکن بعد میں اسی دن اس کو وہ شرعی عارضہ جس سے روزہ ختم ہوتا ہے وہ لاحق ہو گیا. تو آقا خوئی کے نزدیک اس کو احتیاط واجب بنا پہ کفارہ دینا پڑے گا، لیکن امام خمینی اور آقا سیستانی کے فتوے میں کوئی کفارہ نہیں دینا ہے، لیکن کیونکہ اس دن اس کو بہرحال پیریڈ شروع ہو گئے تھے. بہت سے مرد حضرات کے ساتھ یہ ایک مسئلہ آ سکتا ہے، اسی طرح کا ایک دلچسپ مسئلہ، کہ انہوں نے کسی بھی وجہ سے روزہ توڑ لیا اور اس کے بعد اتباع سے اسی دن ان کو سفر درپیش ہو گیا جس میں ان کو روزہ ویسے قصر ہو ہی جانا تھا، ان کو روزہ قصر ہو ہی جانا تھا. ایسے تمام افراد کو تو سارے مجتہدین کہتے ہیں کہ کفارہ دینا پڑے گا. یہ صرف عورت کو اپنی مخصوص عادت والے مسئلے میں ریلیکسیشن ملی ہے، لیکن وہ مرد حضرات کے جنہوں نے جان بوجھ کر روزہ توڑا اور بعد میں سفر بھی ان کو درپیش ہو گیا جس سے ان کا روزہ اس دن واقعی قصر ہو ہی جانا تھا، تب بھی ان کو کفارہ دینا پڑے گا. قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا. یہ ایک مسئلہ ہوا. پھر ایک مسئلہ ایک آتا ہے، روزے میں نیت کا کنٹینیوس اور مسلسل ہونا ضروری. استدامت نیت روزہ جس کو کہا جاتا ہے، استدامت کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ توڑنے کا ارادہ کر لیا، پھر چاہے روزہ نہیں بھی توڑا تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. آقا خوئی اس بات کے قائل تھے اور آقا سیستانی بھی اس کے قائل. روزہ توڑنے کی نیت کی اور پھر اس کے بعد کینسل کر دیا. مثلا ہم گئے فریج تک پانی پینے لگے، ایک دم سے خوف خدا آ گیا کہ ارے یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، بلا وجہ میں مثلا روزہ توڑ رہا تھا، تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو گیا. کیونکہ روزے کی نیت میں استدامت کنٹینیوٹی ضروری تھی، کہیں پہ بھی بریک نہیں آنا چاہیے نیت میں. یعنی جہاں آپ نے نیت روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا وہیں روزہ ٹوٹ گیا،
چاہے اس کے بعد آپ کچھ کھائیں پئیں، نہ بھی کھائیں نہ بھی پئیں، کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کریں، تب بھی روزہ گیا۔ البتہ اگر آپ نے کھا پی بھی لیا تو کفارہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر صرف اس طرح سے ہوا ہے تو صرف قضا کی حد تک بات رہتی، یعنی پھر پورے دن کھانے پینے سے رکنا بھی ہے، کیونکہ روزہ تو ہو گیا باطل، لیکن کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا، صرف متردد ہو گئے، متردد تذبذب میں بڑھ گئے، روزہ توڑوں یا نہیں توڑوں؟ مثلا بہت پیاس لگ رہی ہے، نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ روزہ توڑ لوں، پھر سوچ رہے ہیں کہ نہیں توڑنا چاہیے، توڑوں نہیں توڑوں، روزہ تب بھی ٹوٹ گیا۔ صرف امام خمینی فرماتے تھے کہ جب تک کہ کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کرے تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ہم نے پانی وانی پی لیا تب ٹوٹے گا، لیکن تردد میں یا روزے کو توڑنے کے ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ نے سنا کہ ہمارے مجتہدین کا پورا گروہ ہے ایسا کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ روزہ توڑنے کا ارادہ بھی کر لیا جائے اور چاہے ہم نے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں بھی کیا ہو تب بھی روزہ گیا، حتیٰ کہ تذبذب کا شکار ہو جائیں، جو تذبذب اور تردد بھی نہیں آنا چاہیے، توڑوں نہ توڑوں تب بھی روزہ گیا، چاہے توڑیں یا نہ توڑیں، مرضی آپ کی، مرضی سے مراد مرضی تو پھر بھی نہیں ہے کیونکہ کھا پی نہیں سکتے، لیکن یہ روزہ پھر بھی گیا۔ تو یہ ایک مسئلہ خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ یہ فقط رمضان کے روزے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو آپ نے روزے کی نیت میں استدامت کا مسئلہ سنا ہے، کنٹینیوس ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے، روزہ توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فقط ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اسی رمضان کے قضا روزے رکھ رہے ہوں یا کوئی اور روزہ اور تاریخوں میں رکھ رہے ہوں، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آپ اس طرح کی نیتیں آگے پیچھے کرتے رہیں، عام جیسے مستحب روزہ رکھ رہی ہیں آپ عام دنوں میں، جتنی بھی نیتیں 100 دفعہ نیت روزہ توڑنے کی کریں اور 100 دفعہ آپ ارادہ کو اپنے کینسل کریں، تذبذب کا شکار ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف رمضان کا فقط مسئلہ۔ اور مستحب روزے کے اندر تو ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر آپ نے پورے دن مثلا صبح سے ایسے کاموں کے لیے نکلے، ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا، اسپتال جانا پڑ گیا تھا کہ رشتہ دار کو لے کے وہاں اتنا مصروف رہے کہ شام کے 4-5 بج گئے، ہم نے کہا سوچا دل میں کہ اگر 1 گھنٹے بعد تو افطار ہونا ہی ہے، 2 گھنٹے بعد کاش آج ہم روزہ ہی رکھ لیتے۔ تو اگر کوئی شخص پورے دن روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ افطار سے چند منٹ پہلے بھی، وقت سے چند منٹ پہلے بھی مستحب روزے کی نیت کر سکتا۔ اس میں ضروری نہیں کہ مستحب روزے کی نیت وہ ادھر فجر سے سٹارٹ، یعنی بشرطے کہ آپ نے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو، لیکن ہم نے دن میں پانی وانی پی لیا تھا تو پھر اب وہ نیت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور دن میں خود بخود ہی بغیر نیت کے ہی اتنا وقت ہم نے گزار لیا، بغیر کچھ کھائے پیے اور روزہ توڑنے والا کوئی کام کیے بغیر، تو افطار سے چند منٹ پہلے بھی اگر نیت کر لیں تو مستحب روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور 3 منٹ بعد ہی افطار کر لیں۔ یہ ایک مستحب روزے کے اندر ایک خاص ایک چیز آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے خون دینے کا مسئلہ۔ حالت روزہ میں بلڈ کو ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کرنے کی اجازت ہے۔ حالت روزہ میں لیب کے جتنے ٹیسٹس ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن جتنی کرانی پڑتی ہیں، خون جس میں نکلتا ہے چاہے وہ اس میں سے نکالا جائے، خون کی نالیوں میں سے خون لیا جائے اور اس کے بعد جو چیک کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حالت روزہ میں برش بھی کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ جو بھی اس طرح سے ہم نکالیں گے ظاہر ہے وہ گیلا ہوگا، اس کے بعد پانی کو منہ میں لے کر جائیں گے، بس یہ کہ جو رطوبت ہوگی اسے حلق سے نیچے نہ اترنے دیں، وہ پانی یا کوئی بھی چیز جس سے بھی آپ اپنے دانتوں کو صفائی کر رہی ہیں اس کو حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ خاص طور پہ بتانا تھا۔ اچھا، اگر کسی شخص پر غسل واجب اور جان بوجھ کر وہ غسل نہ کرے، یہاں تک کہ وقت اتنا تنگ ہو جائے، چاہے وہ شرما حضوری کی وجہ سے نہ کرے، کسی بھی وجہ سے غسل اس کے اوپر واجب تھا اور اس نے غسل نہیں کیا اور حال روزے کو شروع ہونے سے پہلے سے کر لینا چاہیے تھا، تو ایسے شخص کے لیے وہ عمل تو حرام ہے کہ اس نے کیوں غسل نہیں کیا، لیکن اب وقت اتنا کم رہ گیا، اب 2 منٹ رہ گئے، اس میں کیسے غسل کرے گا؟ اب یہ اسی وقت فوراً تیمم کر کے اور روزے کی نیت کر لی تو روزہ اس کا کم سے کم صحیح ہو جائے گا۔
اب یہ نہ سوچے کہ بھائی کیونکہ میرا غسل میں نہیں کر سکا تو اب اس نے تیمم بھی نہیں کیا اور اس کے بعد اپنے اس روزے کو بھی خراب کر لیا. وہ ٹھیک ہے تم نے گناہ گار تھے کہ تم غسل کر سکتے تھے لیکن تم نے پھر بھی نہیں کیا, تمہیں گناہ ملے گا, اس کی توبہ الگ سے کرو, لیکن کم سے کم تم تیمم کر کے اپنے روزے کو بچا سکتے ہو. تو بہت سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ انسان کسی وجہ سے غسل اگر نہیں کر پا رہا ہے تو وہ تیمم کر کے بھی اپنا روزے کو بچا سکتا. پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس شخص پر بھی کوئی قضا روزہ ہو کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, جس پر کوئی بھی قضا روزہ باقی ہو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو مستحبی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے لیکن ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے. جیسے ابھی 15 شعبان گزری, اب آپ کے اوپر اگر قضا روزے باقی ہیں تو آپ 15 شعبان کا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی مثلا. تو آپ کیا کریں, آپ اپنے قضا روزے کی نیت کر لیں. اگر آپ کا کوئی قضا روزہ اس کی آپ نے نیت کر لی, قضا روزے کی نیت کرنے کے بعد آپ دل میں صرف ایک افسوس کریں کہ اگر میرا کوئی قضا روزہ نہ ہوتا تو آج میں 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتی. اب کیا ہوگا کہ وہ قضا روزہ بھی آپ کا اتر جائے گا اور اس افسوس کی وجہ سے اس مستحب روزہ جو اس دن کا مخصوص روزہ تھا اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ کو ثواب ہی لینا مقصد تھا نا, یہ ثواب مل گیا. لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ کہیں گے 15 شعبان ہے, آج میں اپنے قضا روزے کی بھی نیت کر رہی ہوں اور 15 شعبان کے مستحب روزے کی نیت بھی کر رہی ہوں, تو آپ کے دونوں روزے نہیں ہوئے, دونوں باطل, دونوں غلط. ایک روزے میں دو نیتیں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کہیں کہ اس دن کا بھی روزہ رکھ رہی ہوں میں اور یہ فلاں مستحب بھی روزہ رکھ رہی ہوں, تو یہ نہیں چلے گا, دونوں نہیں ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں روزے ہو جائیں, آپ کے قضا روزے کی نیت کریں اور اس دن کے مخصوص مستحب روزے کا فقط افسوس کریں کہ اگر یہ قضا روزہ مجھ پہ نہ ہوتے تو آج میں یہ روزہ رکھتی. تو یہ دونوں چیزوں کا ثواب آپ کو دلوا دے گا اور دونوں صحیح ہو جائیں گا مسئلے آپ کو. لیکن اگر آپ نے نیت میں دونوں چیزیں شامل کر لی تو دونوں روزے گئے کہ میں دونوں روزے آج کے دن رکھتی ہوں, تو یہ نہیں چلے گا. ایک یہ مسئلہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے وہ ہے شک, یوم شک کا روزہ. یہ بہت زیادہ کنفیوژن کے اندر یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں جس کو لوگ ایک بنا دیتے ہیں اور اس کا اطلاق زیادہ تر کرتے ہیں شب عید یا جس دن, ابھی میں بتاتا ہوں. اس کے مسئلے کے دو حصے ہیں ایک لحاظ سے, لیکن یہ جو ہے یوم شک کا جو مسئلہ ہے اصل میں یہ وہی ہے جو ابھی شاید آپ کو 2 روز بعد پیش آنے والا ہے. اگر یہ شک ہو کہ آج آخر شعبان ہے یا اول رمضان, کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے رمضان شروع ہوگا, عید میں بھی ایسی اطلاعات آتی ہیں. کہیں سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ مثلا وہاں چاند ہو گیا ہے, فلاں جگہ سے اطلاع آئی ہے, آپ کو کہیں سے کوئی یقینی بات پتہ نہیں چل رہی. اب یہاں تو آج کل ہر شخص آزاد ہے اور ڈس انفارمیشن بھی خوب پھیل رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر, آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا. اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان, تو اس دن رمضان کی نیت سے اس حالت شک میں روزہ رکھنا حرام ہے. رمضان کی نیت سے حالت شک میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کا اطلاق عید کے دن نہیں کر سکتے. ابھی اس کا مسئلہ بھی چلیں وہ بھی ابھی بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ آج آخر رمضان ہے یا روزہ عید, اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا واجب ہے. یہ جو مسئلہ پہلے بیان ہوا تھا, اس مسئلے کو لوگ عید پہ کھینچ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی شک کی حالت میں 2 روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے اور عید کے دن روزہ رکھنا پھر حرام ہے. اس دن بھائی ہر وہ دن جس کے متعلق شک ہو کہ آج آخری رمضان ہے یا روزہ عید ہے, کہیں سے کوئی عید کی اطلاع میں مل رہی ہے لیکن یقین نہیں آ رہا, کہیں سے اطلاع مل رہی ہے کہ نہیں عید نہیں ہے, اب اس حالت شک میں آپ کو روزہ ہی رکھنا واجب ہے رمضان کی نیت سے. ہاں پھر دن میں کسی وقت آپ کو یقینی ذرا سے اطلاع مل گئی, 12 بجے اطلاع مل گئی, 1 بجے اطلاع مل گئی کہ بھائی آج روزہ عید ہے, تو خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے یہ ہے اصل میں جو جہاں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یوم شک کا روزہ, جو کہ شک کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. وہ اس دن کے متعلق ہے کہ جس دن کے متعلق شک ہو کہ آج آخر شعبان ہے یا اول رمضان, اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے. اس دن پھر آپ کیا کریں, جیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو پرسوں پیش آ جائے, کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی, کچھ پتہ نہیں چل پا رہا صحیح, تو کیا ہے آپ اس دن اپنا کوئی بھی قضا روزہ رکھ لیں. اور اگر قضا روزہ آپ کے ماشاءاللہ سب نمٹ چکے ہیں تو اس دن مستحبی روزہ رکھ لیں.
یہ مشورہ ہے آپ کو، ورنہ آپ چاہیں تو روزہ نہیں بھی رکھیں، روزہ نہیں رکھیں اور بعد میں اطلاع آ گئی کہ بھائی آج تو روزہ ہی تھا، تو اب آپ کو اس ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ تو اب کیوں رمضان کے ہم اس میں جب روزے رکھنے ہی ہیں تو آپ منگل سے ابتدا کر دیجئے گا اس کی، چاہے کہیں سے اطلاع ملے یا نہ ملے، آپ اپنا کوئی واجب روزے کی نیت کر لیں، یا واجب روزہ نہیں ہے تو مستحب روزے کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا بعد آج واقعی رمضان ہی شروع ہو گیا ہے تو وہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، اپنی نیت کو ماہ فوراً ہی آپ کنورٹ کر کے رمضان کی نیت کے اوپر لے آئیں، نہیں بھی لائیں گے تو خود بخود بہرحال وہ ظاہر ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ آج اول رمضان ہے تو خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ اگلے والے مسئلے پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لوگ عید کے دن کے متعلق جس دن شک ہے کہ آج آخر رمضان ہے یہ روزے عید، کہتے ہیں شک کی حالت میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس دن کھاتے پیتے پھرتے ہیں، نہیں، اس دن تو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا واجب، یہ صرف آخری شعبان اور اول رمضان میں حالت شک میں اس دن روزہ رکھنا جو ہے رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا یہ حرام ہے، کسی اور نیت سے رکھ لیجئے پھر بعد میں پتہ چلے کہ رمضان ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور دلچسپ بھی پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے اس دن صبح اٹھی آپ 10 بجے، مثلا پرسوں کے روز جو پرسوں اب آنے والا ہے، اور آپ نے ابھی ناشتہ واشتہ نہیں کیا ہے، اور آپ کو کہیں سے فون آ گیا کہ بھائی شرعی پیمانوں سے مثلا چاند ثابت ہو چکا تھا اور آج روزہ، جبکہ آپ کو رات تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، تو اب آپ فوراً اپنی نیت کو رمضان کی نیت کی طرف تبدیل کر لیں اور اسی وقت نیت کر کے وہ آپ کا روزہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ کو زوال سے پہلے اطلاع مل گئی اور آپ ناشتہ واشتہ بھی کر چکی تھی، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتی بھائی آج تو میرا اب کیا کریں، وہ تو روزہ ختم ہی ہو گیا، نہیں، اب آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو اس پورے دن آپ کھانا پینا بالکل چھوڑ دینا پڑے گا، یعنی منافی روزہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اور اس ایک روزے کی قضا بھی انجام دینا، یعنی اس دن بھی کچھ کھا پی نہیں سکتے اور اس روزے کی ماہ رمضان کے بعد ایک اس کی قضا بھی انجام دینا، اگر آپ کو اس سے پہلے پتہ چل گیا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی میں تو ناشتہ کر چکی تھی اور رات تک کوئی اطلاع بھی نہیں تھی آپ کے پاس، تو زیادہ بہتر دیکھیں ان تمام چکر بازیوں سے بچنے کا یہی ایک وہ ہے کہ آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ منگل جو اب آنے والا ہے اس دن یا تو قضا روزے کی نیت، قضا کے نیت سے، اگر کوئی قضا روزہ ہے تو اس نیت سے روزہ رکھ لیں، قضا نہیں ہے تو کسی مستحب نیت سے رکھ لیں، پھر اگر اس دن آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ آج روزہ ہے تو وہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، آپ کو کوئی بات رمضان کو اسی روزے کی قضا بھی نہیں کرنی، اور اگر نہیں پتہ چلا مثلا ہو سکتا ہے بدھ کا ہو جائے، تب یہ قضا روزہ آپ کا اتر جائے گا اور مستحبی روزہ ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ابھی آپ کے لیے فی الحال ہم ابھی عید والے مسئلے کی طرف نہیں جا رہے، ابھی کے لیے آپ کا ایک لحاظ سے اس کا تعین اس بات کا کر دیتے ہیں کہ آپ اس دن روزہ رکھ ہی لیں، چاہے واجب قضا کی نیت سے کوئی قضا روزہ ہو یا پھر کوئی مستحبی روزہ ہو، لیکن شک کی حالت میں رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے اس دن، سوائے اس کے کہ کوئی یقینی ذرائع سے آپ کو اطلاع مل جائے، اور آقا سیستانی کے فتوے میں تو افق وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ کہیں کہ ایران میں چاند نظر آ گئے، وہ آپ کے لیے بیکار ہے، یہ چاند کے مسئلے جب آئیں گے تو پھر اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوں بیکار ہے کہ آقا سیستانی ہو یا خود رہبر معظم ہی ہو یا امام خمینی ہو، یہ سب افق کے قائل تھے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے وہاں کا افق اور آپ کے اپنے شہر کا افق اگر برابر ہے یا قریب الافق ہے یا ایک دو شرطیں اور بھی ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق اپنے چاند عید یا رمضان کو منا سکتے ہیں، ورنہ نہیں، یعنی اگر آپ کو ویسے ہی پتہ چلا بس ایران میں چاند ہو گئے تو یہ آپ کے شہر کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے مطابق ہی یہاں پر جو آپ کے جس میں چاند کے مسئلے جب ہم بتائیں گے اس کے مسائل کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، فقط یہ کہنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ وہاں پہ تو ہو گیا ہے۔ خود ایران کے اندر بہت ساری چیزوں کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات پھر تمام شہروں میں یکساں چاند کے لیے وہاں پر حاکم شرع جو ہے حکم جاری کر دیتا ہے تو پورے ایران پہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو دیگر ممالک ہیں ان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی یہ چاند کے مسئلوں کے اندر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اب پتہ نہیں آپ کو یہ پچھلا والا مسئلہ کتنا سمجھ آیا نہیں آیا، شاید میں غیر ضروری تفصیل میں چلا گیا اگر جلدی سے آپ نے سمجھ لیا تھا۔
اگر دھواں کسی جگہ بہت، اب اس میں احتیاط واجبوں کے مسئلے ہیں، میں اس چکر میں فی الحال نہیں ڈال رہا آپ کو. کوشش یہ کریں آپ لوگ کہ اگر یہ غبار غلیظ یا اس طرح کا دھواں کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے، اس سے کوشش کریں کہ اپنی ناک میں جانے سے اس کو بچائیں. اس میں بہت سی باریک باریک تفصیلیں ہیں جس میں فی الحال جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی گاڑھا اور کثیف دھواں جو بسوں وسوں سے نکل رہا ہوتا ہے تو ناک پہ اپنے رومال، کوئی کپڑا، اس طرح کی چیز رکھ لیں کہ یہ ناک پہ نہ جائے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ اکثر علماء احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح کا جو دھواں ہے اس سے بھی، اس کو بھی مبتل روزہ سمجھتے ہیں. کچھ نے تھوڑی بہت ریلیکسیشن دی بھی ہے، تو اس میں وہ آمدن اور اضطراری طور پر جانے کا ایک مسئلہ بیان کیا، جس میں فی الحال میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، بس سے اپنے آپ کو بچائیں زیادہ بہتر. اس کے بعد اکثر لوگ جو نزلہ وزلہ حالت روزہ میں ہو جاتا ہے وہ اسٹیم لینے کا ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم بھاپ وغیرہ لے سکتے ہیں اپنی ناک وغیرہ کو کھولنے کے لیے. تو عام طور پر جس طرح سے اسٹیم لی جاتی ہے ہمارے ہاں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزے پر، سوائے اس کے کہ علماء کہتے ہیں کہ اسٹیم اس طرح سے اسٹیم انہیلیشن ہم کر رہے ہیں، لے رہے ہیں کہ وہ گلے میں ہمارے پانی بن کر ٹپک ٹپک کے پانی کی صورت میں گرنے لگے ہو، تو پھر تو وہ روزہ کو باطل کر سکتی ہے. لیکن عام طور پر جو اسٹیم ہوتی ہے وہ اس طرح کی خصوصیت نہیں ہوتی اس کے اندر. تو عمومی حالات میں اگر اتنی عام طور پر جو جس طرح سے بھاپ لی جاتی ہے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب بہت سے مسئلے بھی بہت سارے باقی ہیں، لیکن کیا کریں کہ وقت بالکل اب 5 منٹ کے قریب رہ گئے. اگر میں نے وہ شروع کر دیے تو وہ پھر مکمل نہیں ہو سکیں گے، بات ادھوری رہ جائے گی. تو یہاں پر فی الحال ہم آج اس کو روک لیتے ہیں. البتہ پچھلی جو اتوار ضائع ہوئی ہے اس کا مجھے حقیقتاً بڑا افسوس ہے آپ لوگوں کے اعتبار سے کہ ہم بہت سارے مسئلوں میں بہت آگے آ چکے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں آپ لوگوں کی سیفٹی اور سیکورٹی کی وجہ سے بھی بہت سے کڑوے گھونٹ پینے پڑ جاتے ہیں اور مدرسے کو بند کرنا پڑ گیا حالات کی وجہ سے. لیکن کیا ہے کہ ایک اتوار ضائع ہو گیا. اب یہ کہ ہمارے پاس بہت کم اتوار بچے ہیں، تو اسی میں کوشش کر کے ان تمام مسائل کو مکمل کریں گے. اور شب قدر کی عام ترین گفتگو سے پورے سال کا دار و مدار ہوگا، پوری تقدیریں لکھی جائیں گی شب قدر کے اندر. تو کیا اس رات کو اعمال انجام دیں، یہ تو میرا خیال ہے گفتگو چل رہی ہے نا ہماری، آپ لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی. تو کیا اعمال انجام دیں وہ تفصیل کے ساتھ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. تو مسائل اگلی دفعہ بھی آئیں گے، اور کتنے سارے مسئلے ابھی رمضان ہی کے باقی ہیں، روزوں کے باقی ہیں. اس کے بعد فطرے کے بھی مسئلے آئیں گے، پھر کفاروں کے مسئلے آئیں گے، پھر فدیے کے مسئلے آئیں گے، پھر چاند کے مسئلے آئیں گے، اور بہت سارے ابھی چیزیں باقی ہیں. دن بہت کم ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم بہت سے اہم ترین مسائل کو مکمل کرتے ہیں. تو فی الحال گفتگو یہاں پر روک رہے ہیں.